تو باب انفعال میں نہیں ہے, سمپل کسرا استعمال ہوگا, کسر القلم. قلم ٹوٹ گیا. اب یہ باب انفعال میں ہم اس کو پھینکیں گے ٹوٹنا کے معنی میں. اس وقت انکسر القلم, انکسر القلم, قلم ٹوٹ گیا. کسر القلم, اس نے قلم کو توڑا. ٹھیک, تو یہ انکسار جو ہے دراصل یہ بھی ہے ٹوٹ جانا, بالکل مکمل طور پہ انسان جو ہے وہ ٹوٹ جائے, تو یہ ہے انکساری. فا جیم را مادہ میرے پاس. ان فجرا ین فجر, ان فجرا ین فجر, انفجار پھٹ جانا. ٹھیک, پھٹ جانا. انفجرا انفجرا انفجرو انفجرت. انفجرت کے معنی کیا ہوں گے؟ کوئی مؤنث چیز کے بارے میں ہے جو کہ پھٹ گئی. انفجرت. اس سے پہلے اگر فا لفظ لگ جائے تو حمزۃ الوصل ہے باب انفعال کا, وہ لکھنے میں رہے گا, پڑھنے میں نہیں آئے گا, تو یہ آپ کا بن جائے گا فن فجرت. ٹھیک ہو گیا, تو وہ پھٹ گئی, لفظی ترجمہ یہ ہوگا. اب دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا اس چٹان پر مارا تھا, اس پتھر پہ مارا تھا, وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے ان سے کہا کہ اضرب بعصاک الحجر, اپنے عصا کے ساتھ پتھر کو مارے, یعنی پتھر پر اپنا عصا مارے. فن فجرت من حسنتا اشرتا عینا. عینن, عینن جو ہے چشمہ, چونکہ مؤنث ہے عربی زبان میں, لہذا اس کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ استعمال ہوا ہے یہ مؤنث کا. فن فجرت من حسنتا اشرتا عینا, تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے. اب اردو میں جب ہم ترجمہ کریں گے تو اردو محاورے کے مطابق کریں گے, ذہن میں رکھیے گا. یعنی یہ جو جنس کا فرق ہے یہ جس زبان میں آپ ترجمہ کر رہے ہیں اس کے اعتبار سے رکھا جائے گا. عربی میں کوئی لفظ مؤنث استعمال ہوتا ہے, اردو میں اگر وہ مذکر استعمال ہوتا ہے, تو ہم اردو میں ترجمہ کر رہے ہیں تو اردو زبان کے محاورے کا خیال رکھتے ہوئے ترجمہ کریں گے. اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے. تو وہاں چشمے جو ہیں وہ پھوٹ نکلے, ہمیں ترجمہ کریں گے. کاف دال را, ان قدر ین قدرو, ان قدر ین قدرو انقدار. اس کے معنی ہوتے ہیں گدلا ہو جانا, گدلا کوئی چیز کسی کا گدلا ہو جانا, دھندلا جانا, ان معنی میں استعمال ہوتا ہے ان قدر. واحد مؤنث غائب کا صیغہ بنائیے, کیا بنے گا ماضی سے؟ ان قدرت. سورۃ تکویر میں آپ کو یاد ہوگا ہم نے الفاظ پڑھے تھے, اذا الشمس کورت, جب سورج لپیٹ دیا جائے گا, واذا النجوم انقدرت. اذا الشمس کورت واذا النجوم انقدرت. میں نے آپ کو ایگزامپلس دے دی صحیح افعال کی, اس سے زیادہ افعال استعمال نہیں ہوتے اور نہ ہوئے ہیں, اس لیے آپ کو زیادہ غیر صحیح افعال کی فہرست نوٹس میں بھی نہیں ملے گی. اس میں 1-2 مادے صرف غیر صحیح افعال کے آپ کو ملیں گے, وہ 2 مادے آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں. پہلا اس میں ہے شین قاف قاف. ٹھیک ہے, شین قاف قاف مادہ جو ہے یہ غیر صحیح فعل کی کون سی قسم ہے؟ مضاف. حرف ریپیٹ ہو گیا, قاف جو ہے وہ ریپیٹ ہوا ہے. جب ریپیٹ ہوتا ہے تو ادغام ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور ادغام کے لیے آپ دیکھیں گے دوسرا قاف جو ہے وہ حرکت والا ہے دونوں جگہ پر, تو لہٰذا ادغام ہوگا. ادغام ہوگا, پہلا ساکن ہو جائے گا, تو یہ لفظ آپ کے سامنے بن جائے گا ان شکا. ان شکا ین شکو.
انشقا ینشقو، انشقاق اس کے معنی بھی پھٹ جانا کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ملتے جلتے الفاظ ہیں. انشقا اس سے واحد مؤنث غائب کا صیغہ بنائے، وہ کیا بنے گا؟ انشقت. اس سے پہلے السماء کو لگائیں، السماء حمزۃ الوصل ہے، ملا کر پڑھا جائے گا تو لکھنے میں رہے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا. السماء شقت. اس سے پہلے اذا لگائیں تو السماء کا حمزہ جو ہے یہ بھی حمزۃ الوصل ہے، ملا کر پڑھا جائے گا تو لکھنے میں رہے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا. تو وہ جو تیسری صورت ہے اس سلسلے کی جس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ قیامت کا منظر ایسے پیش کرتی ہے جیسے انسان اپنی آنکھوں سے قیامت کو دیکھ رہا ہے، تو وہ صورت الانشقاق ہے. اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا. ٹھیک، تو وہ تفصیل آپ وہاں اس کی دیکھ سکتے ہیں. سورۃ الحاقہ میں الفاظ ہیں وانشقت السماء فہی یومئذ واہیہ، اور آسمان پھٹ جائے گا اور وہ اس دن بالکل ڈھیلا جیسے اس میں کچھ ہے ہی نہیں، ایسے ہوگا. والملک علی ارجائہا، اور تمام فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے. والملک علی ارجائہا ویحمل عرش ربک فوقہم یومئذ ثمانیہ، اور اس دن 8 فرشتے آپ کے رب کے عرش کو اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے. یومئذ تعرضون، اس دن تم سب پیش کیے جاؤ گے. لا تخفا منکم خافیہ، اس دن کوئی راز تمہارا چھپا نہیں رہے گا. سورۃ حاقہ میں یہ نقشہ جو ہے اس قدر آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں آخرت اور پھر قیامت کے اعتبار سے جو احوال بیان کیے گئے ہیں. بات پھر وہی ساری بات کہ جتنا انسان کا یہ یقین پکا ہوتا ہے اتنا اس کا عمل جو ہے وہ سیدھا ہو جاتا ہے. غیر صحیح فعل کی مضاف قسم کر لی ہے، ایک مادہ غیر صحیح فعل سے اور کر لیتے ہیں. مادہ آپ کے پاس ہے با، غین اور یا. ہاں جی، یہ آپ کا بن گیا ام باغایا یم باغیو. مادہ کون سا ہے؟ یہ ناقص فعل ہے کیونکہ حرف علت آپ کا یا آ گیا ہے اور ناقص یائی کا ہے، تو یہ بن جائے گا آپ کا چینجز کے بعد ام باغا ام باغا. اب یہاں آپ دیکھتے ہیں اکثر آپ کو ایک چھوٹا سا میم لکھا ہوا ملتا ہے، میں بھی اس کو پڑھ رہا ہوں ام باغا، میم کی ساؤنڈ میں ادا کر رہا ہوں حالانکہ میم نہیں ہے یہاں. تو یہ تجوید کا قاعدہ ہوتا ہے، نون ساکن کے بعد جب یہ با آ جاتا ہے حرف تو پھر اس کو نون ساکن کی آواز نہیں بولی جاتی بلکہ میم کی آواز کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. ام باغا اور یم بغی. یہاں پر پیش ہے، پیچھے زیر ہے تو یا ساکن ہو گئی. ام بغا یم بغی، شان شان ہونا. جو الفاظ ہیں کہ وما علمناہ الشعر، ہم نے انہیں شعر نہیں سکھایا. وما ینبغی لہ، اور یہ شعر جو ہے ان کے شایان شان بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو شایان شان ہونا کے معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. لیکن یہ تھے ہمارے مادے. اب ہم آتے ہیں اپنی سورۃ الانفطار کی طرف. آپ کے سامنے جو ٹیکسٹ ہے اس میں 2 پیجز ہیں. آپ کے لیے میں نے آسانی یہ کی ہے کہ جتنے بھی مادے افعال کے استعمال ہوئے ہیں اس سورہ مبارکہ میں ان کو ایک طرف کر دیا. اس میں آپ کو پہلے کالم میں جو ہے مادہ نظر آئے گا، اس کے بعد دوسرے کالم میں باب نظر آ رہا ہے، پھر تیسرے کالم میں ماضی اور مضارع. جو ہماری پریکٹس رہی ہے کہ مادے کو سامنے رکھتے ہوئے باب کا نام آتے ہم ماضی اور مضارع کا پہلا صیغہ بنا لیں گے. پھر اس کے بعد جو صیغہ استعمال ہوا ہے سورہ مبارکہ میں وہ اس کے بارے میں لکھا گیا تاکہ فوری طور پر آپ پہنچ جائیں اس پر، اس کو بنا لیں. اور پھر اس کے آگے اس کا مصدر لکھا ہوا ہے اور پھر آگے مصدری معنی لکھے گئے ہیں. جیسے نصرہ، اس نے مدد کی، ینصرو وہ مدد کرتا ہے یا وہ کرے گا،
اور نصرن مدد کرنا. تو یہ مدد کرنا جو ہے یہ مصدری معنی ہے. نصرہ کے معنی ہوں گے اس نے مدد کی, یہ اس کے فعل کے معنی ہوں گے. ٹھیک ہے, اس اعتبار سے یہ مصدری معنی ہے. تو ہماری سورۃ الانفطار ہے, اس میں آپ دیکھیں گے کہ پہلا جو اب سورت آپ سامنے رکھیں تو چیزیں انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے آتی رہیں گی. اس سورۃ مبارکہ کی پہلی آیت ہے اذا السماء انفطرت. اب اس سیکھوں کو پہچاننے کی کوشش کریں کہ یہ اذا لفظ آپ نے پہچان لیا, السماء پہچان لیا آپ نے, اور آگے جو لفظ آ رہا ہے وہ اصل میں کیا تھا, انفطرت. تو فا تو را مادہ جب باب انفعال میں آئے گا تو یہ بن جائے گا انفطر ینفطر انفطارن. اس کے معنی بھی پھٹ جانا کے ہوتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ پھٹ جانا کے اعتبار سے بہت سارے الفاظ جو ہیں آپ کے سامنے آج کے دن پہ آئے ہیں. تو انفطرا, انفطرا, انفطرو, انفطرت. السماء انفطرت, آسمان پھٹ گیا. جملہ اسمیہ. اذا السماء انفطرت, جب آسمان پھٹ جائے گا. اس کے بعد وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ. کوکب اس کی جمع کواکب, کوکبن کواکب. پھر نون سارا مادہ, نون سارا نصر. نصر کیسے کہتے ہیں؟ نصر کو سمجھنے کے لیے آپ کو نظم کو سمجھنا پڑے گا. نظم اگر آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے تو نثر سمجھ میں آ جائے گی. نظم کسے کہتے ہیں؟ نظم آپ کو ملے گی جس میں الفاظ جو ہیں وہ ارینج ہوتے ہیں, پروئے ہوئے ہیں, بڑے منظم طریقے سے ملیں آپ کو نظر آئیں الفاظ, تو وہ نظم ہے. اور نثر کسے کہتے ہیں؟ نثر بکھرے ہوئے لفظ. ٹھیک, تو اس سے نون سا را مادہ آپ باب افتعال میں پھینکیں تو کیا بن جائے گا؟ ان تصرا. تا دیکھیں آپ کو تیسرے نمبر پہ نظر آ رہی ہے, ان تصرا. یہ انفعال نہیں ہے, ان تصرا, کیونکہ سارا جو نون سارا مادہ ہے وہ آپ کو ملے گا تا سے پہلے نون حرف نظر آ رہا ہے. تو اس سے مؤنث کا صیغہ کیا بنا؟ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ان تصرت. کیوں استعمال ہوا مؤنث کا صیغہ؟ کواکب جمع مکسر ہے. وہاں پر انفطرت استعمال کیوں ہوا تھا؟ السماء کی وجہ سے, کیونکہ وہ مؤنث تھا. تو یہ سیغے بھی ساتھ ساتھ نوٹ کریں کہ مؤنث کے کیوں استعمال ہوئے, پھر پتہ چلے گا نا. وہاں مؤنث اسم استعمال ہوا تھا السماء, لہذا فعل بھی مؤنث استعمال ہوا. یہاں پر کواکب آئے ہیں جمع مکسر, اور جمع مکسر ہم واحد مؤنث اس کو ڈیل کرتے ہیں. تو وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ, جب ستارے بکھر جائیں گے. اگلی آیت ہے وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ. فجرت. اب سیکھیں سارے کے سارے مؤنث کے, آپ دیکھ رہے ہیں کہ لمبی تا اور اس پہ علامت سکون ہے. فا جیم را مادہ باب تفعیل میں پھینکے, کیا بنے گا؟ فجرا یفجر تفجیرا. فجرا یفجر تفجیرا, اس کے معنی ہوتے ہیں پھاڑ دینا, پھاڑ دینا یا بہا دینا, ان معنی میں استعمال ہوتا ہے. اس سے مجہول بنائیں. ماضی مجہول کیسے بنتا ہے یہ میں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں لفظ فجرا. ماضی مجہول ثلاثی مزید فی میں کیسے بنتا ہے؟ وہ سٹیپس, آخری حرف کو چھیڑنا نہیں, پچھلے کو چھوڑنا نہیں, اسے زیر دینی ہے, اور باقی جو حرکت والے حروف ہیں ان کو پیش میں تبدیل کر دیں. فجرا, فجرا اس نے پھاڑا, فجرا اس کو پھاڑا گیا, اس کو پھاڑ دیا گیا. فجرت اس مؤنث کو پھاڑ دیا گیا. بحرن سمندر یا دریا, بحرن کی جمع بحارن. بحارن پر الف لام داخل کریں البحارو. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ, اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے, بہا دیے جائیں گے. اس سورہ مبارکہ میں الفاظ تھے وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ. ٹھیک, وہ بھی انہی معنی میں استعمال تھے. یعنی اب یہ وہ سارا نقشہ جو ہے وہ آپ کے سامنے کھینچا گیا کہ اذا السماء انفطرت, آسمان پھٹ جائے گا. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ